پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور آج اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ آمد، اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ ڈائیلاگ کا مقصد ہمہ موسمی اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنا ہے۔ ڈائیلاگ میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ ساز دن، 100 انڈیکس 1,51,000 کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سلامتی کونسل کی فہرست میں صرف مسلمان دہشت گرد کیوں ہیں؟ دوہرا معیار قبول نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کہا کہ یہ طرز عمل دنیا کو منقسم کرتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف اجتماعی کوششوں کو کمزور کرتا ہے۔ دہشت گرد گروہ اب ڈیجیٹل اسپیس میں متحرک ہو چکے ہیں۔ عاصم افتخار نے عالمی برادری پر زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو غیر جانبدارانہ، اصولی اور شفاف ہونا چاہیے۔ اور شہر قائد میں آج بھی بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ مزید بارش کے پیش نظر کراچی میں آج دوسرے روز بھی تعلیمی ادارے بند ہیں۔ گزشتہ روز مختلف علاقوں میں تیز بارش نے نظام زندگی کو درہم برہم کیا۔ کئی سڑکوں پر تاحال پانی جمع۔ گزشتہ 2 روز کے دوران مختلف حادثات میں 18 افراد جان سے گئے، 6 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ بارش سے شہر میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن، متعدد علاقے بجلی سے محروم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بارش کا سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔